بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی برکت سے ایمان نصیب ہوا۔ لمعان صوفیہ میں مرقوم ہے کہ ایک اللہ والے واعظ بسم اللہ کے فضائل کسی مجلس میں بیان فرما رہے تھے کہ ایک یہودی کی بیٹی نے بھی وہ واعظ سن لیا۔ اس آیت کریمہ کی تاثیر اس کے دل میں اثر کر گئی، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس کی زبان پر بسم اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں اس کا تکیہ کلام تھا۔ اس وجہ سے لڑکی کے ماں باپ نہایت درجہ اس سے ناراض رہتے، طرح طرح کی اس کو تکلیفیں دیتے اور چاہتے تھے کہ اس پر کسی طرح کا بھاری الزام رکھ کر مار ڈالیں، ورنہ برادری میں بدنامی ہوگی اور اس بات کے ظاہر ہونے سے نہایت شرمندگی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا باپ بادشاہ وقت کا وزیر تھا۔ مور کی انگوٹھی خاص اس کے پاس رہتی تھی۔ ایک دن بیٹی کو مہر سپرد کی، اس نے بسم اللہ پڑھ کر لے لی اور بسم اللہ پڑھ کر جیب میں رکھ لی۔ رات کو سوتے وقت میں اس کے باپ نے اس کی جیب سے نکال کر دریا میں پھینک دی۔ کسی ماہی گیر نے ایک مچھلی شکار کر کے وزیر کو نظر کر دی، اس نے لے کر لڑکی کو پکانے کے لیے دے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر لے لی۔ جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو وہی مور والی انگوٹھی اس کے پیٹ سے نکلی۔ لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر پھر اپنی جیب میں رکھ لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانے کے بعد دربار کا وقت آیا، لڑکی سے انگوٹھی مانگی تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر جب جیب سے نکال کر دی تو حیران رہ گیا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ بیٹی تو سچی، تیرا مذہب سچا، تیرا نبی سچا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ مثنوی کا شعر ہے: تسمیہ موجب شود فضل خدا، تسمیہ مانے شود جور و جفا۔ بسم اللہ کی برکت سے اللہ جل جلالہ کا فضل آتا ہے۔ اللہ جل جلالہ اس اپنے نام کی برکت سے ظالموں سے بچا لیتے ہیں۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ جل جلالہ بسم اللہ کی برکت سے دوسروں کو بھی ہدایت نصیب فرما دی۔ یہ بسم اللہ کی برکت سے ایک اللہ پاک نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ اور اصل میں یہ بسم اللہ نصیب کہاں سے ہوئی، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ بھی نیک مجلس سے، نیکی کے ماحول میں تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، اس نے سن لیا کسی شیخ کا واعظ، تو اللہ جل جلالہ نے ہدایت نصیب فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیکی کے ماحول میں بیٹھنے سے انسان کو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، انسان نیک بنتا ہے۔ اگر نیکی نہ بھی کر سکے، مثلاً ایک آدمی سوچتا ہے کہ فلاں آدمی نیک مجلس میں بیٹھا ہے، کوئی میں نے نیکی نہیں کی۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ نیک مجلس میں بیٹھنے سے انسان نیکی تو کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ کہہ لیتا ہے، لیکن نیک مجلس میں بیٹھنا ہی نیکی ہے۔ یہ وہ نیکی ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا یشق بہم جلیسہم، کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا جو ہے وہ محروم نہیں رہ سکتا، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا، اس حقائق سے، کہ اللہ پاک بعض لوگوں کو نیک مجلس میں کوئی ایمان کے بغیر ہے، ان کو ایمان بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سننا، نیکی کا سننا بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو صفت بیان کی گئی ہے، وہ یہ بھی بیان کی ہے اللہ جل جلالہ نے سمعنا، وہ کیا کہتے تھے، فرماتے ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، ہم نے اطاعت کی۔ سنا پہلے سننے کے بارے میں ہے، پھر اطاعت کے بارے میں ہے۔
تو صحابہ کرام بڑی پاک جماعت تھی، بڑی مقدس ہستیاں تھیں، اور ان کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچی۔ تو وہ اطاعت کرنے والے لوگ تھے، لیکن کوئی نیکی کی بات سنے گا تو اس پر بھی اللہ اجر دیں گے۔ تو ان کی یہ صفات تھی کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، پھر وَأَطَعْنَا، ہم نے اطاعت کی، پھر آگے اطاعت کر کے غفرانک ربنا، ہمارے رب معاف فرما دے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ صحابہ کرام بڑی ہستیاں تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ہستی تھی، نماز پڑھ کر کیا پڑھتے تھے؟ کون سا کلمہ؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مومن کی یہ شان ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، نیکی کی بات سنتا ہے، پھر نیکیاں کرتا ہے، اور پھر استغفار بھی کرتا ہے مجلس سے اٹھتے وقت۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے، حدیث میں، کہ 20 مرتبہ استغفار کر لو، اور بھی دعائیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب زدنی علما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔